إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے ہی خوش نصیب اور بڑے ہی باعزت و باوقار وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور مسلسل ہمیشہ قیام اللیل کیا، یعنی تراویح کی نمازیں پڑھی۔ اللہ کے نزدیک وہ بہت قیمتی ہیں اور اللہ انہی کے لیے ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، چاہے وہ عید کی شکل میں ہو یا افطار کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے خوشیاں تیار کی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم بہار چل دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آخری جمعہ جسے الوداع کہا جاتا ہے اپنے یہاں ملکوں میں، اور عام طور پر شاعری بھی اس میں پڑھی جاتی ہیں، الوداع والوداع یا شہر رمضان۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ آدمی کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس کمتری ہو کہ ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی، ہم سے رمضان المبارک میں غلطیاں ہوئیں، جو اعمال کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، جو نیکیاں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا، یا روزہ رکھنے کے باوجود بھی بد کلامی کی، بد زبانی کی، قیام اللیل تراویح میں شریک ہونے کے بعد بھی لاپرواہی کی نمازوں میں۔ تو یہ ندامت کا دن ہے، یہ شرمندگی کا دن ہے کہ آدمی شرمندہ ہو کہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ غالباً رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ اور واللہ اس میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ سال ہم رمضان المبارک میں اس زمین پر ہوں گے یا زمین کے اندر پہنچ چکے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے منبر رسول اللہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہوں، نہ جانے آئندہ رمضان میں آپ کے بیچ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یا اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاؤں گا۔ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں شب قدر کی راتیں گزرتی ہیں، لیلۃ القدر جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تقدیر والی راتیں ہیں۔ اس میں اللہ کے نزدیک فیصلہ ہو چکا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کے کاروبار میں نقصان ہونا ہے، کس کی جو ہے اولاد جس سے جدا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے ان شب قدر کی راتوں میں اپنے بندوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ آئندہ ہم میں سے کون اس مسجد میں موجود ہوگا اور کون اس دنیا سے دار فانی کو کوچ کر کے جا چکا ہوگا۔ تو یہ شرمندگی اور ندامت کا دن ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں آج کے دن کہ اللہ، ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی، اور یہ موسم بہار تھا، وہ افطار کے وقت کی رونقیں، وہ افطار کے وقت کی نورانیت، وہ تراویح کے وقت کی نورانیت، سحری کے وقت کیا بہترین خاموش
نورانی سما اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کو زندہ رکھے، آئندہ رمضان المبارک کے زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنون کے بعد، اس سے پچھلے خطبے میں بھی وہی آیت میں نے پڑھی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں، میں نے کہا تھا پچھلے خطبے میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو ہر جگہ قرآن حکیم کے اندر پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار قرآن حکیم کے اندر ہے۔ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو چھوڑا نہیں، پکارا، وہ صرف قرآن حکیم کے اندر یہ ایک آیت کریمہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں اور بندیوں، علی انفسہم، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے، مایوس مت ہو جانا۔ اور یہ ساری کائنات کے بنانے والے رب کا انداز گفتگو ہو سکتا ہے۔ ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں، ان میں سے 3 سخت نافرمان ہوں، کبھی اس کے منہ سے اچھا لفظ بہت مشکل سے نکلتا ہے، لیکن یہ اللہ کا انداز گفتگو ہے۔ اللہ نے نافرمانوں کو بھی پکارا کتنے سلیقے سے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں اور بندیوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر کے، گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بے انتہا معاف کرنے والا اور ارحم الراحمین ہے، وہ اس کا نام کریم ہے، اس کا نام رحیم ہے۔ لیکن وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، آج کے دن اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے جس کے راوی پر کلام ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے یہ روایت ضعیف ہے اور فضائل کی کتابوں میں ہے، لیکن اس کی اصل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت میں جو ابو یعلا وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے، تو یہ روایت تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن صحیح حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس لیے میں اسے عرض کیا دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی آخری رات میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ جیسے تھانہ دیوس ہوتا ہے، کچہری دیوس ہوتا ہے، اس میں کچھ کیس کو لایا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آج فائنل کرو یہ کیس۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ دیوس ہے، اس میں گنہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں جہنم کی سزا جن کے اوپر مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے اوپر لازم ہو چکی ہوتی ہے جہنم کی سزا، ان کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اور جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں معاف کرتا ہے اس کے برابر رمضان کی آخری رات میں اور معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آخری دیوس ہوتا ہے، آخری ٹائم ہوتا ہے، اس کے برابر جتنے پورے رمضان میں گنہگاروں کو اللہ رب العالمین نے معاف کیا ہے، اتنے ہی اس کے برابر رمضان کی آخری رات میں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ندامت اور شرمندگی شرط ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین، 4 لوگوں کے سوا۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت و احترام کی پرواہ نہیں کرتے، ماں باپ کے دکھ اور تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی آخری رات میں بھی نہیں معاف کرتا۔ نمبر 2،
مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو، اللہ رب العالمین رمضان کی آخری رات تک بھی اسے معاف نہیں کرتا ہے، اگرچہ اس نے روزے بھی رکھے ہوں، جب تک کہ وہ شراب سے توبہ نہ کر لے۔ اور مدمن الخمر کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کا عادی، تو اس کا مطلب کبھی کبھی پینے والے کی کیا کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، اس کی تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی شراب پی لے اور جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک وہ دائمی شراب پینے والوں میں سے شمار ہوتا۔ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، ایک مرتبہ بھی شراب پی لے آدمی، ایک قطرہ بھی پی لے، جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے اللہ رب العالمین سے، وہ ہمیشہ شراب پینے کے درجے میں آتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین رمضان کی آخری رات تک بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ دو لوگ اور ہیں، ایک وہ ہے جو رشتے ناتے توڑنے والا شخص، بات میں کہہ دیتا ہے کہ تم ہماری موت مٹی میں نہ آنا، ہم تمہاری موت مٹی میں نہیں آئیں گے، رشتے قطع کر دینے والا، سلام کلام بند کر دینے والا۔ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی آخری رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ نمبر 4، چوتھا شخص وہ ہے جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، بول بھی دیتا ہو، کبھی بات چیت بھی کر لیتا ہو، لیکن دل کے اندر حسد رکھتا ہو۔ ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے باوجود بھی آخری رات تک اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے سامنے سچی توبہ نہ کر لے۔ اچھا، یہ روایت اس کے راوی پر کلام ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، ورنہ یہ خطبہ انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں جاتا ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں صحیح حدیث سے۔ صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی یہ ہے کہ لا تدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، رشتہ قطع کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ دوسری صحیح روایت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یقر فی اہل الخبث، ہمیشہ شراب پینے والا اور ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کے حقوق نہ ادا کرنے والا، اور دوسرے وہ دیوس شخص جو اپنے گھر میں فحاشی برداشت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ عمل نہ ختم کر دے اور سچی توبہ نہ کر لے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں اور بندیوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اگر یہ آیت کریمہ اس اللہ کی کتاب کے اندر نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم لوگوں کا نہ جانے کیا حال ہوتا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت کریمہ ہمارا سہارا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اس قرآن حکیم کے اندر نازل فرمائی، سورہ زمر کی آیت۔ تو میرے بھائیوں، الوداع اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو الوداع کہہ دیں۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو میں اس کے لیے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں، اسی مسجد میں آج سچی توبہ کر کے اسے الوداع کہہ دے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ سے انبن ہے، میرے بھائیوں، عصر کے ٹائم تک مسجد میں یہ خوشخبری لا کر سنا دو کہ ہم لپٹ گئے، ہم نے لپٹ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لی، معافی مانگ لو۔ کوئی بہو اپنی ساس سے ناراض ہے، لپٹ کر معافی مانگ لے کہ آپ میری ماں ہیں، اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر معاف کر دے۔ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی میں کچھ انبن ہے، ایک دوسرے کو معاف فرما دو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو معاف فرمانا ہوگا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپس میں ایک دوسرے کو معاف فرماؤ۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ یہ سورہ نور کی آیت ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ کتنی بڑی سے بڑی غلطی ہو میرے بھائیوں، یہ الوداع اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم برائیوں سے الوداع کہیں۔ ہم آج اس نماز سے، مسجد سے نکلنے کے بعد ساری لڑائیوں کو ختم کر دیں تو سمجھ لیجیے کہ یہ الوداع ہے۔
اگر اسی طرح برقرار رکھنا ہے تو یہ الوداع نہیں ہے۔ الوداع عام طور پر عرف عام میں اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن ہم اگر اپنی برائیوں سے جدا ہو جائے، کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں پڑھنے لگا، لیکن اب اسے وہ بری عادت نماز چھوڑنے کی اسے الوداع کہہ دے کہ جیسے ہم نے رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کی ہے، اب ہم پوری زندگی کرتے رہیں گے، نیت کرو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے نماز کی پابندی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں ہم سدھار لانے کی کوشش کریں گے، برداشت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے جو ہے رمضان المبارک کے جمعے میں وہ حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا تھا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا تھا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اس حدیث کے اندر فرمایا کہ 4 لوگوں کے سوا سب کو معاف فرما دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ اس میں مشرک کا بھی ذکر نہیں، مشرک کو تو عام طور پر جانتا ہے آدمی کہ وہ معاف نہیں ہوتا، کچھ بھی کر لے جب تک کہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کرے، لیکن مشرک کے سوا یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر شراب کا عادی ہونا، نمبر 2 پر ماں باپ کا نافرمان ہونا، اور نمبر 3 پر رشتہ قطع کرنے والا، نمبر 4 پر کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا۔ یہ 4 لوگوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے آخری دن تک، آخری رات تک بھی معاف نہیں کرتا، بقیہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا ہم 1 منٹ کے لیے اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ان 4 میں سے کوئی کمی ہمارے اندر تو نہیں۔ چکی جب بات قرآن و حدیث کی سنی جائے تو سب سے پہلے آدمی کو دوسرے کی طرف نہ دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے ہمارے اندر یہ کمی تو نہیں ہے۔ اگر یہ کمی ہے تو ہم اس سے آج ہی توبہ کریں، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، لیکن ہم سچی توبہ کریں میرے بھائیوں، سچی توبہ کریں تو اللہ رب العالمین ضرور معاف فرما دے گا۔ اور غریبوں اور مسکینوں کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل رکھا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ صحیح حدیث کے مطابق وہ 2.5 کلو ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر الصاع، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان، عاقل، بالغ، نابالغ، غلام، آزاد، سارے مسلمانوں کو پر، یہاں تک کہ عید کے دن جو بچہ پیدا ہو جائے عید کی نماز سے پہلے، اس بچے پر بھی ہر جو ہے 1 سا فطرہ فرض ہے ماں باپ کو کہ اس بچے کی طرف سے بھی دیا جائے۔ بعض لوگ کبھی سوال کرتے ہیں کہ جو ہے بکریاں پالی ہیں 4 بکری۔ میرے بھائیو یہ فطرانہ جو ہے انسانی جان کے لیے ہے، یہ بکری اور کتے اور بلیوں کے لیے نہیں ہے کہ گھر کے اندر جو پالے ہیں، کبوتر پالے ہیں، ان کا بھی فطرہ دیا جائے۔ یہ سب جہالت ہے، اس کو یاد رکھیں اچھی طرح۔ گھر میں بکری پالی، اگر 40 بکری ہیں تو بکریوں کی زکوٰۃ ہے اس پر، فطرہ بکریوں کو نہیں ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ بکری 1 ہو، 2 ہو، 4 ہو، 10 ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 40 بکری ہوئیں گھر میں تب پھر اس پر زکوٰۃ ہے، 1-2 بکریوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور فطرہ جو ہے وہ صحیح حدیث کے مطابق فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 1 سا فطرانہ فرض کیا ہے اپنی امت پر۔ 1 سا کا وزن تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ 2.5 کلو ہی صحیح پیٹنٹ ہے۔ اس وقت کے موجودہ بھاؤ کے اعتبار سے گیہوں کے ریٹ لیے جاتے ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے 50 روپے فطرہ بنتا ہے، اس وقت کا جو بھاؤ ہے۔ تو اس کو ہر مسلمان پر فرض ہے، عید کی نماز سے پہلے ضرور ادا کر دیں۔ کوئی آج ادا کر دے تو بھی بہتر ہے، کوئی صبح عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن عید کی نماز کے بعد نہیں ادا ہوگا۔ عید کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فطرہ نہیں ادا کرے گا اور عید کی نماز ہو گئی تو پھر اس کے لیے وہ عام صدقہ ہے، وہ فطرہ نہیں ہو سکتا، وہ تو نماز سے پہلے ادا کریں۔ یہ غربا اور مسکین کو اپنی عید میں شامل کرنے والی چیز ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ساتھ جو تمہارے محلے میں یا تمہارے رشتہ داری میں یا تمہاری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں عید کی تیاریاں کرنے کی وسعت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اپنی عید کی خوشی میں اپنے فطرے سے ان لوگوں کو بھی شامل کر لو۔ فطرے کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی شامل کر لو، وہ بھی شامل ہو جائیں۔ صحابہ کرام 1-2 دن عید سے پہلے بھی فطرہ نکال دیتے تھے، تو 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے تاکہ وہ خوشیوں میں وہ لوگ شریک ہو سکیں جو تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں دیکھیے، ایسا ہے کہ میری اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز ہے میں اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ عید کی نماز میں عورتوں کو جانا ضروری ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم، بخاری کے اندر حدیث نمبر 974 پر، مسلم کے اندر حدیث نمبر 890 پر یہ روایت موجود ہے۔ راویہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عورتوں کو عید کی نماز میں ضرور شامل کیا جائے، ضرور شامل کیا جائے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ اگر عورتیں حیض میں بھی ہوں تب بھی عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکلنا پڑے گا، اور ان کے لیے نماز کی جگہ سے الگ رہیں، دعا میں شامل ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عید کی نماز میں عورتوں کو شامل کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر میں کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ بچوں کو، عورتوں کو، سب کو لے کر عید کے لیے نکلا جائے۔ البتہ اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ مسجد میں نہ آئیں، ورنہ اگر میدان میں نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نہ تو عیدگاہ تھی اور نہ تو کسی بند جگہ پر نماز ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل جاتے تھے، برچھی صحابہ کرام لے کر چلتے تھے، سترے کے طور پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے میدان میں گاڑ دیتے تھے، وہاں آگے صف مردوں کی ہوتی تھی اور پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی۔ اور نماز، عید کی نماز کے بعد کھیل کود کرنا سنت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عید کی نماز کے بعد اسی میدان میں لوگ کھیل تماشا دکھاتے تھے، تو صحابہ کرام عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے خوشی بخوشی ملتے تھے اور دیکھتے تھے وہ کھیل تماشا۔ یہ عید کا خوشی کا دن ہے، تہوار ہے۔ تو ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے گئیں اور کندھے پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور دیکھنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایسے اٹھائی اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے ڈال لیا تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور جو ہے اپنی چادر کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر ڈال لیا، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ جب تک ان کو دل چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کے دیکھتی رہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اب میں نہیں دیکھ سکتی، میں جا رہی ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ چلی گئیں۔ تو عید کی نماز کے بعد کھیل کود کرنا، دف بجانا، اور جو ہے شہدائے کرام کی شان میں منقبت گانا، یہ سب سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا تھا، دف بجتی تھی، اور جو بدر میں، احد میں شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، ان کی شان میں گیت گاتے تھے لوگ۔ یہ عید کے دن کے یہ ہے گانے اور بجانے جو شریعت کے اندر جائز ہے، جتنا جائز ہے اتنا میں بتا دے رہا ہوں۔ گھر کے اندر دف بجانا، ڈھپلی بجانا، خوشی کا اظہار کرنا ایک دوسرے سے، اور شہیدوں کے شان میں کچھ اشعار گانا گھروں کے اندر، کھیل کود کرنا، یہ سب کے سب سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، یہ سب سنت ہوتے۔ عید کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی کھیل کا انتظام ہونا چاہیے، یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے ایک بات اور عرض کی تھی پچھلے خطبے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز 6 تکبیروں سے ثابت نہیں ہے، 6 تکبیروں سے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 12 تکبیروں سے پڑھائی ہے۔ یہ 6 تکبیروں والی نماز خلاف سنت ہے، اسی لیے ہم لوگ عیدگاہ نہیں جاتے۔ عیدگاہ سے ہم کو چڑھ نہیں ہے، نہ عیدگاہ کے امام سے چڑھ ہے۔ عیدگاہ میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائے ہم لوگ بالکل جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے قراءت سے پہلے،
اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے. یہی طریقہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے سوائے انڈیا پاکستان کے کچھ حصے کے. آپ حرم شریف میں چلے جائیں, وہاں بھی 12 تکبیریں ہو رہی. مسجد نبوی شریف میں دیکھ لیجئے, یہاں سے موبائل پر دیکھ لیجئے اور گن لیجئے 12 تکبیریں ہو رہی ہیں. عربی ملک کے کسی مسجد کا آپ ویڈیو نکالیں اور دیکھ لیجئے 12 تکبیروں سے عید کی نماز ہو رہی. یہ 6 تکبیروں سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 6 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھائی ہو. تو میرے بھائیو, اپنی نمازوں کو برباد مت کرو. اگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہو رہی ہے وہاں آپ نماز نہ پڑھیں. اگر اس کو لوگوں کو بدل نہیں سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو بدلیں, اپنی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں. تو یہ روایت کثیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 224 پر ہے 12 تکبیروں سے عید کی نماز. اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داود کے اندر حدیث نمبر 1151 نمبر پر موجود ہے 12 تکبیروں سے عید کی نماز. حدیث نمبر 1152 نمبر پر ابو داود کے اندر موجود ہے 12 تکبیروں سے عید کی نماز. ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نمبر 1277 نمبر پر موجود ہے 12 تکبیروں سے عید کی نماز. موطا امام مالک اس کے باب نمبر 9 میں موجود ہے 12 تکبیروں سے عید کی نماز. 6 تکبیروں کی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی جو پیش کی جا سکے لوگوں کے سامنے. میرے بھائیوں, جو ہے کوئی چیز ایسا نہیں کہ اب آدمی نہیں جانتا ہو اور اب جانا ہے اس نے تو وہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے, بلکہ جو چیز صحیح ہے, یہ کتابیں جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ 1200 سال پرانی حدیث کی کتابیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہیں ہر مدرسے کا. اور ہر پڑھا لکھا مولوی یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھاتے تھے اور خواہ مخواہ کا 6 تکبیروں سے کر کے لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں سمجھ عطا فرمائے اور اچھی توفیق دے اور اچھا سمجھنے کی توفیق دے میرے بھائی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا, حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ تاک کھجوریں کھاتے تھے. تاک کھجوروں سے مطلب یہ ہے کہ 1 بھی ہو سکتی ہے, 3 بھی ہو سکتی ہیں, 5 اور 7 اور 9 بھی ہو سکتی ہیں. تاک کھجوریں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے. عید الفطر کی نماز میں, عید الاضحیٰ کی نماز میں آپ کچھ کھائے بغیر نماز پڑھنے جاتے تھے اور لوٹ کر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھاتے تھے. تو عید الفطر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو تاک کھجوریں کھا کر نکلتے تھے, اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر نکلنا عید کے لیے, اور دنیا کی باتیں نہیں کرنا ہے. گھر سے نکلنا ہے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور عید کی نماز جہاں ہوتی ہے وہاں اگر بیٹھیں, جب تک اگر کچھ ٹائم باقی ہے تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, یہی تکبیر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھتے رہیں اور گھر سے, اور جب نکلیں عید کی نماز پڑھ کر تو راستہ بدلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب کبھی کبھی آدمی سوال کرتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے گھر جانا, کیا تھوڑی دور اگر بدل لیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی. مثال کے طور پر مسجد میں آدمی آتا ہے سامنے والی گلی سے اور جب واپس جائے تو اس طرف گلی سے نکل کے کولیا ہو کر نکل جائے, بس ہو گیا راستہ, سنت ادا ہو گئی. تو کہیں نہ کہیں راستہ بدلنے کا جو ہے جگہ ہر موقع پر موجود ہوتی ہے. تھوڑا تو بدلا جا سکتا ہے نا, تو راستہ بدل لے. آنے جانے میں جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے واپس نہ جائیں, کچھ تھوڑا جتنا بدلنے کا ٹائم ملتا ہے کہ کوئی کولیا ہے, کوئی شارٹ کٹ ہے راستہ, اس سے بدل کر تھوڑا بدل کر نکل جائیں. یہ طریقہ سنت رسول اللہ ہے. تو یہ وہ عیدین کے آداب تھے جو میں آپ حضرات کے سامنے ادا کر رہے تھے. اور آخر میں پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے رسول کہہ دیجئے کہ اے میرے گنہگار بندوں اور بندیوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں, وہ مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ رب العالمین ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ بلا شبہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا بشرطے کی ندامت اور شرمندگی حاصل ہو. یہ الوداع کہا جاتا ہے. ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گھر کے اندر کی, محلے کے اندر سے رشتہ داروں سے ساری لڑائیاں ختم کر دی جائیں, سارے جھگڑے ساس اور بہو کے ختم ہو جائیں, ننند اور بھاوج کے سارے جھگڑے آج ختم ہو جائیں, بھائی بھائی کے سارے جھگڑے آج ختم ہو جائیں, نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں, باپ اور بیٹے میں محبت آ جائے, لپٹ جائیں ایک دوسرے سے سلام کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جائیں. یہ الوداع کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین آج سب کو معاف فرما
فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے بندوں اور بندیوں کو کہ ایک دوسرے سے معاف کرو۔ آج کا دن اللہ رب العالمین کے لیے معافی کا کتنا بڑا ہے میرے بھائیو، معافی مانگے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ضرور معاف فرما دے گا، سوائے میں نے جو عرض کیا 4 لوگوں کے، جو شراب کا عادی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، حسد کینہ رکھنے والا ہو اور رشتہ قطع کرنے والا ہو۔ ان 4 لوگوں کے سوا اللہ رب العالمین سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان 4 خصلتیں اپنے اندر تلاش کرو، اگر ہیں تو ختم کرو۔ کوئی شراب کا عادی اللہ نہ کرے اس مسجد میں ہو، اگر ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں منبر رسول اللہ پر سے کہ اللہ کے واسطے آج ہی توبہ کر لے۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اپنے ماں باپ سے آج ہی لپٹ کر معافی مانگ کر اور جو ہے دوریاں ختم کر لے۔ کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، وہ دوریاں آج ہی ختم کر دے۔ ساس اپنی بہو سے ناراض ہے، اپنی بیٹی سمجھ کر معاف کر دے۔ بہو اپنی ساس سے ناراض ہے، ماں سمجھ کر اس کے معافی مانگ لے۔ اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض ہے، سلام کر کے آج ہی اس کے رشتے کو جوڑ لیا جائے، قطع تعلقی ختم کر دی جائے، تب یہ الوداع کا مقصد آپ حضرات کے سامنے آئے گا، تب اس کا فائدہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری دن میں، آخری جمعہ اور ہو سکتا ہے آخری دن بھی ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم گنہگار مجرم بندے ہیں، مجرم بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا رب العالمین پوری امت کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، پوری امت کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کی ایک ایک سنت سے محبت پیدا فرما، اپنے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تمام قسم کی برائیوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین ہم اس لائق تو نہیں ہیں لیکن آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما۔ قبر کے یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آخری سانس میں کلمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جس کے ماں باپ یا جس کے بیٹے یا جس کے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ چین و سکون کی جگہ بنا دیجیے، جنت کا باغ بنا دیجیے، جنت کی رونقیں اس کی قبر میں پیدا فرما۔ یا رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قبر کے، حشر کے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرما۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیے۔ وصلی اللہم وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔